الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی غلام غوث مدنی آفیشیل چینل پر آنے والے تمام ہی محترم قارئین کی بارگاہ میں مفتی غلام غوث مدنی کا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ ہم اس کا رزق پہنچائیں گے۔ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور مہمان جب کبھی کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک حکایت اور ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خام خواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے، اس حکایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ اس حکایت کو سننے کے بعد وہ خواتین و حضرات کہ جو مہمان کے آنے پر منہ بنا لیتے ہیں اور مہمان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے اس حکایت میں درس عبرت ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی تو رزق کا اہتمام فرمانے والا ہے، لہٰذا ہمیں خوش دلی کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہر دم کوشش جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کی صورت میں اپنے تاثرات ہم تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔